اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، احمد رضا کا ہے۔ اس نے یہی تم پر حرام کیے ہیں مردار، حرام کیا ہے کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ میتتا حرام ہے، والدما خون، ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت۔ خنزیر کیسے کہتے ہیں؟ سور۔ اور وہ جانور جو غیر خدا کا نام لے کر ذبح کیا گیا، ٹھیک ہے، جس پر اللہ کا نام نہیں پڑھا گیا، جس کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہا گیا، وہ جانور بھی حرام ہے۔ یا جو کسی غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے، ٹھیک ہے، جیسا کہ ذکر ہے قرآن میں، وما اہل بہ لغیر اللہ، ٹھیک ہے، جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ تو جو ناچار ہو، نہ یوں کہ خواہش سے کھائے، ٹھیک ہے، ناچار سے کیا مراد ہے؟ جو اتنا بھوکا ہو گیا ہو کہ اب اس کی جان پہ بن گئی ہو، اب اسے قرار نہ ہو، نہ لیٹے نہ بیٹھے نہ چلتے نہ پھرتے نہ کھڑے، ٹھیک ہے، اس کو قرار نہ ہو، اس کا قرار ختم ہو گیا ہو، بلکہ حال یہ ہو گیا ہو کہ اب اگر نہیں کھائے گا تو بیمار ہو کر لیٹ جائے گا اور موت کے گھاٹ اتر جائے گا۔ تو اب اس کے لیے کیا چیز حلال ہو گئی؟ جتنی چیزیں اللہ نے حرام گنائی تھیں، یا جتنی چیزیں حدیث شریف کے ذریعے سے اللہ نے حرام کی ہیں، وہ چیزیں اس پر حلال ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہے کہ جو ناچار ہو، ٹھیک ہے، جو اضطرار کی حالت میں ہو، حالت اضطرار میں ہو، ٹھیک ہے، بے قراری کے عالم میں ہو، تو جو ناچار ہو، نہ یوں کہ خواہش سے کھائے، یعنی شراب مزے سے پی رہے ہیں اور سور کا گوشت خوشی خوشی کھا رہے ہیں، نہیں، ٹھیک ہے، یا چوری کا مال کھا رہے ہیں، سود کا مال کھا رہے ہیں، کیسے؟ خوشی خوشی سے، کوئی اندیشہ ہی نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کھائے جا رہے ہیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ کہ جو ناچار ہو تو وہ کھا سکتا ہے، اور وہ باغی بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، بغاوت نہیں کر رہا ہو دین اسلام سے کہ بغاوت کی وجہ سے کھا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ حد کو توڑنے والا بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، نہ وہ حد کو توڑنے والا ہو، نہ وہ باغی ہو، تو پھر کیا ہے؟ اس پر کوئی گناہ نہیں، فلا اسما، فلا سو لا نہیں، اسما گناہ، علیہ اس پر، ہی اس، علا پر، ٹھیک ہے، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، یعنی ایسے شخص کو معافی مل جائے گی جس نے ایسے وقت میں کہ پانی ہی نہیں ملا اس کو کہیں سے، ٹھیک ہے، تو اس نے پھر ایسی حالت میں کیا کیا؟ شراب پی لی، ٹھیک ہے، اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے، اس کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اور اگر نہیں پیتا یا تو وہ پھر مدہوش ہو جاتا، بے قراری کے عالم میں بستر کو لگ جاتا، یا تو وہ مر جاتا، ٹھیک ہے، نہ تو اس کا نہ اس کا یہ تقاضا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حد کو توڑتا، نہ فرمانی کا اس کا ارادہ تھا، اور نہ ہی اس کا ارادہ جو ہے بغاوت کا تھا دین اسلام سے کہ نہیں میں تو اپنی مرضی کروں گا، بلکہ کھایا کس لیے؟ اپنی زندگی بچانے کے لیے، اپنی بے قراری کو، اضطراری حالت کو دور کرنے کے لیے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب آئیے ہم آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں جو ہمارے یہاں بہت زیادہ کامن ہے، عام ہے، اور یہ واقعات ایسے ہیں نا کہ جو ہمیں آپ کو نا اس کی دلیل دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ یہ واقعات نہیں میں نے آپ کو ایسے ہی بتا دیے، ٹھیک ہے، نہیں جناب آپ نے ایسے ہی بتا دیا، کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے، نہیں، ایسے واقعات کی بھرمار ہے، آپ کو بہت مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں حوالہ دینے کی ضرورت نہیں کہ میں آپ کو حوالہ دوں، حوالے آپ کے پاس بے شمار ہیں، ٹھیک ہے، آپ جہاں چاہیں اس طرح کے واقعات سن سکتے ہیں، بے شمار ایسے مقرر آپ کو ملیں گے، اور بے شمار آپ کو ایسی کتابیں ملیں گی کہ جس میں آپ یہ واقعات پڑھ بھی سکتے ہیں اور اپنے جو ہے مقررین سے سن بھی سکتے ہیں۔ واقعہ کیا ہے؟ ایک واقعہ سنایا جاتا ہے، ایک سیب کا واقعہ، اور منسوب کیا جاتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی کے والد کی طرف کہ وہ حالت اضطرار میں، بھوک کے عالم میں بہت بے قرار ہوئے، اور ایک راستے پر چلتے ہوئے جا رہے تھے جس کے ساتھ ساتھ ایک نہر بھی چل رہی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک نہر میں سیب بہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ سیب کو انہوں نے بے قراری کے عالم میں بھوک کی تڑپ کی وجہ سے اٹھا لیا، نہر سے بہتا ہوا سیب اٹھا لیا، اور اس سیب کو انہوں نے کھا لیا۔ جب انہوں نے کھا لیا تو ان کو خیال آیا کہ یہ سیب تو میرا نہیں ہے، میں تو اس کا مالک نہیں تھا، اس کا مالک تو کوئی اور ہے، تو میں نے یہ سیب کھایا تو نعوذ باللہ گویا کہ میں نے یہ زیادتی کر دی، اپنے ساتھ ظلم کیا۔ پھر وہ نہر کے ساتھ چلنے لگے،
ٹھیک ہے، جس طرف سے یعنی نہر کا بہاؤ تھا، جدھر سے نہر کا بہاؤ ظاہر ہوتا ہے اسی طرف سے چیز آئے گی نا، الٹی تو نہیں جائے گی کبھی بھی کہ پانی کا بہاؤ ادھر ہے اور چیزیں ادھر جا رہی ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو جدھر سے یعنی سیب آ رہا تھا وہ الٹا چل پڑے، ٹھیک ہے، اور اس طرف جو ہے یعنی یوں چل رہے ہیں نا، تو یوں سیب بھی آ رہا ہے ساتھ ساتھ چل رہا ہے نہر میں، انہوں نے اٹھا کے کھا لیا۔ پھر ان کو خیال آیا کہ بھائی یہ تو میں نے غلط کر دیا، تو پھر الٹا چلنے لگے، جدھر سے سیب ادھر سے آ رہا تھا نا تو یوں چلنے لگ گئے۔ پھر وہ چلتے 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 پہنچے ایک ایسی جگہ پر جہاں پر سیب کا باغ تھا۔ کہنے لگے کہ وہاں باغ میں داخل ہوئے وہ، اور باغ میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے باغ کے مالک سے کہا کہ میں نے تو ایک سیب کھا لیا ہے، اب آپ اس کا کفارہ مجھ سے جو ہے آپ جو بھی چاہیں ادا کروا لیجئے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے جو صاحب یعنی وہ تھے سیب کے باغ کے مالک تھے، ٹھیک ہے، صاحب ثروت صاحب جو تھے، وہ انہوں نے دیکھا کہ یہ نوجوان جو ہے یہ آیا ہوا ہے اور یہ ایسی ایسی یعنی کیا کہتے ہیں اس کے اندر خوبی ہے کہ ایک سیب کی خاطر آیا ہے اپنا یعنی بدلہ اتروانے کے لیے، تو یقیناً یہ کوئی خوبی کا مالک ہوگا۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ان کو کہا کہ اس کے بدلے میں آپ ہمارے گھر کی 8 سال غالباً یا 10 سال کتاب جو میں نے کتاب میں پڑھا ہے اور جو میں نے مقرروں سے سنا ہے، ٹھیک ہے، بچپن سے بہت دفعہ سن چکے ہیں یہ واقعہ، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے گھر میں خدمت کریں گے، خادم کے طور پر رہیں گے اس سیب کے بدلے میں، ٹھیک ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، سیب کے بدلے میں وہ خادم کے طور پر رہے جتنے سال کی یعنی معاہدہ ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے معافی مل گئی، میں اپنے گھر جا سکتا ہوں۔ کہنے لگے نہیں، میری ایک بیٹی ہے، آپ کو اس سے نکاح کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، اس بیٹی سے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، نکاح کرنا پڑے گا، لیکن میری بیٹی عیب دار ہے۔ کیسی ہے؟ میری بیٹی لولی بھی ہے، میری بیٹی اچھا اس پر ایک قوالی بھی بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ایک قوالی بھی ہے، شاید ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ نیٹ وغیرہ پہ پڑھی ہو، آپ سن سکتے ہیں۔ تو میری بیٹی کیسی ہے؟ گونگی بھی ہے اور بہری بھی ہے اور اپاہج بھی ہے، یعنی لنگڑی بھی ہے، یعنی پاؤں سے چل بھی نہیں سکتی، ہاتھ سے کچھ کام بھی نہیں کر سکتی، اور آنکھوں سے نابینا بھی ہے اور کانوں سے بہری بھی ہے۔ کتنے عیوب ہو گئے کہ نابینا بھی ہے، بہری بھی ہے، گونگی بھی ہے، 3 تو یہ عیب ہو گئے، ہاتھ سے وہ لولی بھی ہے، پاؤں سے وہ لنگڑی بھی ہے، ٹھیک ہے، اس سے آپ کو نکاح کرنا ہوگا۔ نوجوان تیار ہو گیا کہ ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے واقعات ہیں، اب آگے بہت تفصیل ہے اس کی، ٹھیک ہے، کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، میں صرف آپ کو اتنا ہی بتانا چاہتی ہوں، لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا اس طرح کی باتوں کو گھڑنے والوں کو یہ خیال نہیں آیا کہ ان کو یہ خیال آتا کہ آپ جناب ذرا غور تو کیجئے کہ ایک سیب کی کتنی قیمت ہوتی ہے؟ ابھی فی الوقت فی زمانہ اس وقت میں بھی اگر آپ سیب کا سیزن ہوگا، ٹھیک ہے، باغ میں سیب کب آتے ہیں؟ سیزن میں آتے ہیں نا، تو سیزن کے وقت میں چونکہ آپ ظاہر ہے ذرا ایڈوانسمنٹ ہے، تو ہم نے ایسی یعنی ایسے وہ اپنے ایجاد کر لیے ہیں کہ جس میں چیزوں کو سیو کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس وقت تو بہرحال نہیں تھی یہ چیزیں، لیکن اس وقت کے دور میں بھی سیب وغیرہ جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ آپ اس کو جو ہے ابھی اگر خریدنا چاہیں اچھے قسم کا سیب بھی، تو غالباً آپ کو 300-400 روپے میں 1 کلو سیب مل جائے گا، بہت اچھی کوالٹی کا ہو جب بھی آپ کو مل جائے گا۔ اگر سیزن نہ ہو اچھی کوالٹی کا لیں تو غالباً آپ کو 500-600 روپے کا 1 کلو، اور 1 کلو سیب میں عام طور پر جو ہے 6-7-8 سیب آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو یہ زیادہ سے زیادہ قیمت لگا کے بتا رہی ہوں، ویسے کامنلی آپ دیکھیں گے تو آپ کو 150, 200, 250 میں بھی اچھا سیب مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں میں کہتی ہوں آپ 300 لگا لیں، ٹھیک ہے، ایک میڈیم ایک اوسط قیمت لگا لیں کہ 300 روپے کلو سیب آپ نے خریدا، 1 کلو میں آپ کم سے کم رکھے 6 سیب آئے، ٹھیک ہے، ایک سیب کتنے کا پڑا؟ 50 روپے کا پڑا ایک سیب کی قیمت۔ اگر آج کے دور میں بھی ہم کسی کا سیب کھا لیں، ٹھیک ہے، کسی کا سیب توڑ کر بھی کھا لیں، تو کتنی اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو کفارے کے لیے ہمیں کیا دینا پڑے گا؟ 50 روپے دینے پڑیں گے، بس یہ کفارہ ہے۔ اور جن دونوں بزرگوں کے لیے یہ بات مشہور ہے، ایک کو کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے والد تھے، اور ایک کو کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی والدہ کے والد تھے، ٹھیک ہے، ان دونوں کے نام۔ اب اگر یہ دونوں بزرگ جس کو آپ بزرگی کے یعنی سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں واقعی بزرگ تھے، تو کیا وہ مارکیٹنگ کے، کیا وہ کاروبار کے، کیا وہ تجارت کے رولز اور اصول سے بالکل بے خبر تھے، نابلد تھے؟ ان کو نہیں پتہ تھا کہ ایک سیب اگر کھا لیا تو اس کی کیا اجرت ہونی چاہیے؟ ایک سیب کے بدلے میں آپ کسی کو 1 سال بھی نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے، اور جب کہ حالت اضطرار میں کھایا ہو۔ کھانا کھلانے کا تو ہمارے دور میں بڑا ثواب ہے،
اور اتنا بڑا بزرگ ہو کر، نیک ہو کر، کیا وہ اتنی بڑی یعنی ان سے کیا کہتے ہیں اجرت حاصل کرے گا کہ 8 سال یا 10 سال یا چلو 2 سال ہی کہی، اتنی بڑی ان سے یعنی خدمت حاصل کرے گا ایک سیب کے بدلے میں؟ آپ ذرا سوچئے تو، تھوڑی دیر سوچئے تو صحیح۔ کہانی بنانے والے نے جب کہانی بنائی، افسانہ نگاری کرنے والے نے جب افسانہ نگاری کی، تو اس نے اپنے ذہن پر زور بھی نہیں دیا کہ تھوڑا سا اپنے ذہن سے ہی کام لیتا، تو شاید ایسی باتیں وہ نہ کرتا جس نے ایسی باتیں کی ہیں، ایسی باتیں لکھی ہیں، اور اس پہ قوالی بھی بنا ڈالی، ٹھیک ہے، اور اس پہ ڈھول تاشے پہ قوالی بھی خوب دھوم دھام سے پڑی ہے۔ تو ایسے کیسے ممکن ہے کہ ایک اللہ کا نیک بندہ اتنی بڑی مصیبت ڈالے ایک سیب کی عوض میں کسی اللہ کے بندے پر؟ کیا اس کا کوئی نہ گھر بار کچھ بھی نہیں تھا؟ اس نوجوان کو قبضہ کر لیا کہ اب تم میری خدمت ہی کرو ایک سیب کے بدلے میں؟ یا ایک سیب کو وہ معاف ہی نہیں کر سکا کہ نہیں بیٹا کھا لیا تو کوئی بات نہیں، بھوک میں تھے، اور وہ بھی کون سا میرے باغ سے توڑ کر کھایا آپ نے؟ توڑ کر تو نہیں کھایا درخت سے، بلکہ وہ تو بہہ کے جا ہی رہا تھا، کہیں بھی بہہ کے چلا جاتا، وہ تو ہمارے درخت سے ٹوٹ کر چلا ہی گیا تھا۔ تو اگر آپ نے کھا بھی لیا تو کیا ہوا، جاؤ معاف کر دیا۔ اللہ کے نیک بندے تو ایک سیب کیا، وہ 10 سیب کو بھی معاف کر دیتے ہیں، ان میں تو ایسی بڑی اللہ تعالیٰ نے وسعت رکھی ہوتی ہے۔ پھر یہی نہیں، ایک اپنے جو خوبصورت سی بیٹی ہے جو بے عیب ہے، تو اس کو آپ یعنی اس طرح فریب کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ آپ کہیں گے کہ وہ لولی ہے، لنگڑی ہے، فلانی ہے، ڈمکانی ہے، خواہ مخواہ؟ کیا اللہ کا نیک بندہ خواہ مخواہ سے جھوٹ بولتا ہے؟ ایسا جھوٹ بولتا ہے اللہ کا نیک بندہ کہ جب وہ اپنی دلہن کے پاس اب ان کے روم میں، ان کے کمرے میں گئے تو دیکھا تو وہاں خوبصورت حسین سی ایک حسینہ بیٹھی ہوئی ہے، تو واپس آ گئے ڈر کے مارے، اور کہہ رہے ہیں کہ جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک سیب کے بدلے میں تو اتنے سال جنہیں سزا کاٹی ہے، کہیں اب مزید دوسری سزا نہ کاٹنی پڑے تو وہ واپس آ جاتے ہیں۔ آپ تصور تو کیجئے کیا کون سی کہانی بنائی ہے آپ نے؟ ایسی کوئی کہانی آپ کو کہیں قرآن و حدیث سے ملتی ہے؟ قرآن کیا اعلان کر رہا ہے؟ اگر کوئی بھوک میں ہے تو وہ کیا کرے؟ اس کے لیے حرام حلال ہو جاتا ہے، وہ اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے حرام کھا سکتا ہے، اور آپ ایسی ایسی کہانیاں بنا کر سنا رہے ہیں۔ کچھ تو غور کیجئے، کچھ تو سوچئے کہ ایسی باتیں منسوب کر کے آپ دین اسلام کی طرف آپ اس کو منسوب کر دیں۔ آپ نے کون سی خدمت کی؟ آپ نے کیا خدمت آپ نے کی؟ بلکہ یہ کہ آپ نے الٹا دین اسلام پر ایک جو ہے عجیب سا جو ہے واقعہ پیسٹ کر دیا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے جھوٹ گڑھا دین اسلام پر۔ دین اسلام کا یہ بالکل بھی ایسا کوئی بھی اصول نہیں ہے۔ تو ذرا تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈے دل سے سوچیں وہ لوگ جو ایسی کہانیوں کو سنتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔